نفی کیا؟ باتیں سامنے کی ہے، محض خواہش سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، محض دعاؤں سے بھی یہ کام نہیں ہوتا، کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ محض خواہش سے نہیں ہوگا، محض دعاؤں سے نہیں ہوگا، محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، جاں فشانی سے ہوگا، سرفروشی سے ہوگا۔ لیکن یہ محنت اور مشقت کس اسلوب پر ہو؟ نمبر ایک، انتخابات میں حصہ لیں، اگر مسلمانوں کی اکثریت ووٹ دے دے ہمارے ہاتھ میں اختیار آ جائے گا، ہم بیٹھ کر جو ہے قانون بدل دیں گے، صحیح ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح پر بالکل صحیح بات۔ لیکن حقیقت واقعی کے اعتبار سے غور کیجئے تو آپ کے ملک میں ایک نظام ہے جاگیرداری کا، 80% ووٹر اس جاگیردار کے قبضے میں ہے، ہل نہیں سکتا۔ صرف یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جاگیردار کی بجائے دوسرا جاگیردار، چچا کے بجائے بھتیجا جیت جائے، باقی ان جاگیرداروں کی مملکت کے اندر کوئی اور جیت جائے، یہ خیال است و محال است و جنون۔ لہذا 80% آپ کے ہاں وہی جاگیردار ہوتا ہے، کوئی دور ہو، وہ ضیاء الحق صاحب کا دور ہو تو وہی بیٹھے ہوئے تھے شورا میں، ہم جیسے تو کوئی ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر، اگر وہ بھٹو کی اسمبلی تھی تو وہی جاگیردار۔ یہاں تو بے شرمی اور ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ چچا بھتیجے کا فرق بھی نہیں کرتے، ایک ہی شخص اپنے ماتھے کا لیبل بدلتا رہتا ہے، وہی مسلم لیگ میں ہوتا ہے، وہی پیپل پارٹی میں ہوتا ہے، وہی کبھی ریپبلکن میں چلا گیا، وہی کبھی جو ہے پھر وہ شورا میں آ گیا، پھر وہ پیپل پارٹی میں آ گیا۔ لہذا جتنا یہ اچھا نظر آتا ہے، سہل نظر آتا ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ نظام کبھی الیکشن کے ذریعے نہیں بدل سکتا، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں تو 1 مین 1 ووٹ ہوگا، اور جب اکثریت ووٹوں کی ان جاگیرداروں کے قبضے میں ہے تو اختیار انہی کے ہاتھ میں رہے گا، انہی کا یہ میوزیکل چیئرز کا گیم ہے جو وہ سیاست کے نام سے کھیل رہے ہیں۔ زیادہ فساد مچا دیتے ہیں، کوئی جرنیل آ جاتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، جب نظر آتا ہے کہ جرنیلوں سے بھی اب پبلک اکتا گئی ہے، پھر وہ کوئی انہی جاگیرداروں میں سے کچھ اور جو ہے وہ مہرے لے کر انہیں سامنے لے آتے ہیں، فوج پیچھے چلی جاتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک سرکل جو ہے چلتا ہے، اور پھر پورا راؤنڈ لے کر پھر وہی کا وہی۔ سیاست الیکشن کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اصولی بات ہے، اب سمجھ لیجئے، الیکشن ہوتے ہی کسی نظام کو چلانے کے لیے ہے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کون چلائے اس کو۔ اب امریکہ میں 2 پارٹیاں، ریپبلکن پارٹی ہے اور ڈیموکریٹس ہیں، دونوں میں کوئی اختلاف امریکی نظام کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو متفق علیہ ہے، صرف اس نظام کو ہم چلائیں گے، تھوڑا سا فرق ہوگا، ٹیکسیشن کی پالیسی میں کو بتا دیں گے ہم یہ چھوٹ دے دیں گے، یہ ذرا نرمی کر دیں گے، یہ اسی طریقے سے جو ہیلتھ پالیسی ہے اس میں یہ مراعات اور دے دیں گے، اس طرح کی چند باتیں، اور کیا۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی ہے، کنزرویٹیوز ہے، نظام کی حد تک کوئی اختلاف نہیں۔ امیگریشن کے بارے میں تھوڑا سا ہو جائے گا کہ ڈھیلا کر دیں گے یا سخت کر دیں گے، یا اسی طریقے سے کوئی اور قوانین کے بعض جزوی کوئی چیزیں ہوں گی، لہذا وہ جاتے ہیں، دے گو ٹو دی پولز، لوگ فیصلہ کرتے ہیں، وہ نظام چلاتے ہیں، دوسری پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے، وہ الیکشن کے ذریعے سے تو در حقیقت نظام کو چلایا جاتا ہے۔ بہتر سے بہتر الیکشن ہمارے ہاں ہوئے ہیں، اور اس کے بدتر سے بدتر نتیجے نکلے، صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے ہاں تو بدتر سے بدتر نتیجہ نکلا ہے۔ ایک بڑا صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا سن 70 میں، اس کا نتیجہ سن 71 میں کیا نکلا۔ اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوا، پچھلا الیکشن جو تھا پوری دنیا نے مانا، جس حد تک ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے صاف و شفاف اور ٹرانسپیرنٹ، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ لہذا اس سے اسلام نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے محض دعوت و تبلیغ کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، جب اکثریت بدل جائے گی نظام بدل جائے گا۔ یہ بھی بڑی سمپل تھیورم ہے، تھیوریٹیکلی بڑی سیدھی سی بات، منطقی بات۔ ہمارے ہاں ایک بڑی تحریک اس پر چل رہی ہے،
پہلے راستے پر تو خیر بہت سی تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، اس پر ایک بڑی عظیم تحریک ہے تبلیغی جماعت. لیکن اس کو سمجھ لیجئے، میں ایک جملے پر صرف اس پہ اکتفا کروں گا، اگر محض دعوت و تبلیغ اور تعلیم اور تلقین اور فضائل کی ترغیب، اس سے اگر دین قائم ہو سکتا تو کیا محمد عربی تلوار ہاتھ میں لیتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان سے بڑا مبلغ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا مربی اور معلم اور مزکی کوئی ممکن ہے؟ اگر انہیں بھی تلوار لینی پڑی، انہیں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے، اپنا خون مکی دور میں بھی وہ گرا ہے، طائف کی سرزمین میں جذب ہوا ہے خون محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مدنی دور میں جو ہے دامن احد کے اندر جذب ہوا ہے. یہاں سے رخسار کی ہڈی پر جب تلوار کا وار پڑا، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے نقاہت کی وجہ سے. اس کے بغیر نہیں ہوتا. اگر صرف دعوت و تبلیغ سے اور یہ تلقین سے یہ کام ہو سکتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان، کسی صحابی کا خون تو کجا، کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے. نہیں ہو سکتا. ہاں، دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو جمع کیجئے، سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچیے. اس کے لیے پہلا ہتھیار